میں مثال دیتا ہوں کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ جب تمہیں اقتدار ملے تو میرے دین کا نفاذ کر دینا. محمد رسول اللہ نے عملاً کر کے دکھایا. عصبیتوں نے اس قدر کام کیا کہ حضرت حسین علی مقام اگر کھڑے ہوئے ہیں اللہ کے دین کو دوبارہ اسی نہج پہ لانے کے لیے، انہی فرامین کے مطابق سلطنت کو چلانے کے لیے کہ مشاورت کے ساتھ سارے فیصلے ہوں گے، تو اگر نہیں مانا تو یہاں بھی صوبائی اور قبائلی تعصب کام کر گیا اور حسین اکیلے رہ گئے. ہماری عدالتوں میں اللہ کا قانون چل رہا ہے، مہلت عمل ملی ہوئی ہے، موقع ہے کہیں سخت عذاب نہ آ جائے. ہاں، سخت عذاب سے پہلے ہلکے ہلکے اللہ جھٹکے دیتا ہے. بھٹو صاحب کے زمانے میں مسلسل سیلاب آنے شروع ہوئے، ہر سال سیلاب آنے لگ گیا، جھٹکے لگے، کچھ سمجھے کچھ نہ سمجھے. پھر بڑے عذاب آنے لگ گئے، پھر وبائیں آنے لگ گئیں، کبھی ڈنگی کبھی کرونا. اور جب بستی کے لوگ فسق اور فجور کی روش کو اپنا لیں، جب میری بستیوں میں فسق اور فجور کی روش آ گئی تو دیکھیے فرمان کیا ہے، جب بستی کے لوگ فسق اور فجور کی روش کو اپنا لیں گے ہم ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیں گے. آپ زندہ باد کے نعرے لگا کے انہیں حکمرانوں کو نہیں لے کر آتے؟ پھر وہ آپ پہ ظلم نہیں کرتے؟ اور حد یہ ہے کہ وہ جو میں نے کہا تعصب پلیت جذبہ، محبت اور جذبہ ہے. تعصب محبت جذبہ یہ ہے کہ میرا بھائی کہیں آخرت کا ایندھن نہ بن جائے، یہ اللہ کے دین سے ہٹ رہا ہے، اس کو روکوں، اس کے ساتھ نہ کھڑا ہو جاؤں. تو جس نے آ کے بھی اللہ کے دین کا نفاذ نہیں کیا، ہم نے تو اسی کا ساتھ دیا ہے اور ان کو نکو بنا کے رکھ دیا ہے بستیوں کے اندر جو لوگ اللہ کے دین کا نفاذ چاہتے ہیں. اللہ العلیم نے تو لکھ رکھا ہے کہ میری اور میرے ملک پاکستان کی قسمت میں کیا لکھا ہے مجھے اور آپ کو تو نہیں پتا، لیکن آثار تو بتا رہے ہیں نا کہ اللہ کے جلال اب کوڑا پکڑنے والا ہے، کہیں سزا نہ ہو جائے. لوگ مجھے سمجھاتے ہیں بٹ صاحب مایوسی نہ پھیلاؤ، یہ سے مایوسی پھیلتی ہے. ہم تو شروع سے کہتے چلے آ رہے ہیں، تو میں پوچھتا ہوں کیا بلکہ جذباتی ہو کے پھر سمجھاتے ہیں یہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے، اس کی بنیادوں میں شہیدوں کا لہو ہے، عصمتوں کا لہو ہے، قربانیاں اور جذبے ہیں اس کے بنیادوں میں. ہاں، یہ سب کچھ سچ ہے. مشرقی پاکستان بھی تو قائم رہنے کے لیے بنا تھا، کہاں ہے؟ کل کوئی مورخ یہ نہ لکھے کہ مغربی پاکستان بھی قائم رہنے کے لیے بنا تھا، کہاں ہے؟ ہوش کے ناخن لے لو، ابھی واپس پلٹ آؤ. کوئی چہتا منہ چڑا نہیں ہوتا کہ جو مرضی کرتا رہے کہ اللہ کو پرواہ نہ ہو. ایک ایک کلمہ لکھا جا رہا ہے اور ہر شخص کے دونوں طرف افراد بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں فرد فرد کا. پھر جیسے جیسے جرائم کیے ہوں گے ویسی ویسی سزا پاؤ گے، اور آخرت کی سزائیں ابھی باقی ہوں.